بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العلیم. بسم اللہ الذی، بسم اللہ اس اللہ کے نام سے میں صبح کرتا ہوں یا شام کرتا ہوں. الذی وہ اللہ کہ لا یضر نہیں تکلیف پہنچاتی، نہیں نقصان دے سکتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیئن کوئی بھی چیز، اس کے نام کی موجودگی میں، اس کے نام کی برکت سے. اس کا نام اس قدر برکت والا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فی الارضی نہ ہی زمین میں، ولا فی السمائی اور نہ ہی آسمان میں. اور ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ فی الارضی نہ ہی زمین میں سے، زمین کی طرف سے کوئی چیز مجھے برائی پہنچا سکتی ہے، ولا فی السمائی اور نہ ہی آسمان کی طرف سے کوئی برائی آ سکتی ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہو، جب اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہو، جب اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، اس قدر اس کا نام عظیم ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہ جو ذکر ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، انسان کا اس بات کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ اے اللہ جب تیرا نام آ جائے، جب تیرا حکم آ جائے، تو کوئی بھی چیز زمین میں ہو یا آسمانوں کی طرف سے آنے والی ہو، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا یضر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ شیئن اس کے نام کے ساتھ، شیئن کوئی بھی چیز. شیئن نکرہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس حدیث کے راوی ابان بن عثمان رحمہ اللہ، انہوں نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہیں فالج ہوا تھا. جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس کو صبح کے وقت کہہ لیتا ہے 3 دفعہ، لم یضرہ شیء، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. جو 3 دفعہ ان کلمات کو کہہ لیتا ہے تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. تو جب راوی نے ان سے یہ بیان کی، ابان بن عثمان رحمہ اللہ سے اس روایت کو بیان کرنے والے راوی جب بیان کر رہے تھے جب وہ ان سے، تو اس وقت ابان رحمہ اللہ کو فالج کا مرض تھا، فالج ہوا تھا. تو تو لوگوں میں سے فجعل رجل منہم ينظر الیہ، ایک بندہ ان کی طرف دیکھنے لگ پڑا. اس نے کہا دعا بتا رہے ہیں کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، خود ان کو فارج ہوا ہے. یعنی وہ اس لحاظ سے وہ بندہ دیکھ رہا تھا. تو ابان رحمہ اللہ فرمانے لگے ما تنظر، کیا دیکھ رہے ہو؟ ام اما ان الحدیث کما حدثک، یہ جو حدیث ہے نا جس طرح میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح کے وقت ان کلمات کو کہہ لیتا ہے اور شام کے وقت ان کلمات کو کہہ لیتا ہے، لم یضرہ شیء اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں دے سکتی. لیکن ہوا کیا تھا؟ ولکنی لم اقلہ یومئذ، جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا تھا. لیمزی اللہ علی قدرہ، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ مجھ پر غالب آ گئی، مجھے بھول گیا، میں دعا نہیں پڑھ سکا تو مجھے یہ فالج ہو گیا. اسی طرح علامہ ابن علان رحمہ اللہ انہوں نے الفتوحات الربانیہ میں ذکر کیا ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں ھذا خبر صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، وقول صادق بالکل سچی بات ہے، علمناہ دلیلہ دلیلا و تجربتا، اس حدیث پر دلیل بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. اس حدیث پر دلیل بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. فإنی منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، میں نے جب سے اس حدیث کو سنا ہے ہمیشہ میں اس پر عمل پیرا رہا ہوں، ہر روز صبح و شام میں اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہوں. الی ان ترکتہ،
مجھے اسی وقت نقصان پہنچا ہے جب میں نے اسے چھوڑا۔ فلدغتنی عقرب بالمدینہ لیلا، ایک رات مدینہ میں مجھے بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے مجھے کاٹ لیا ایک رات۔ فتفکرت فَإِذَا أَنَا قَدْ نَسِيتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ، میں نے پھر غور کیا، سوچا، تو مجھے یاد آیا کہ میں اس رات ان الفاظ کو نہیں پڑھ سکا تھا، مجھے بھول گیا تھا ان الفاظ کو پڑھنا، اس وجہ سے مجھے اس بچھو نے کاٹ لیا۔ تو گویا کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہوا، اور فرماتے ہیں تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کبھی ہم سے بھول کر رہ گئے، بھول کر نہیں پڑھ سکے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر واقعی ہی ہمیں نقصان ہوا، اور واقعی ہی جو ہے وہ ان کلمات کو نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی آفت یا نقصان ہو گیا۔